فریہ یہ مجھے بتائیں، یہ میں دیکھ رہا تھا آپ کا ایشیا انٹرنیٹ کولیشن، انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ انسپیسیفائڈ کریٹیکل ڈیٹا کو سٹور کرنے کی لوکلی شرط ہے اور آپ یہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اور یہ لمٹ کرے گا پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے ٹو ایکسیس پاکستانیز ایکسیس ٹو مینی گلوبل ڈیجیٹل سروسز. یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں تو گورنمنٹ کر رہی ہے سب کچھ، لیکن جتنے قوانین بن رہے ہیں یہ ایکچولی ریگریسو ہیں اور یہ پیچھے لے کے جائیں گے. ڈو یو ایگری؟ ایبسلیوٹلی آئی ایگری. یہ پہلی بار یہ بات نہیں کہی جا رہی. آپ کو یاد ہوگا جب سوشل میڈیا رولز پہ جس وقت تنقید ہو رہی تھی، پیکا کو تو چھوڑ دیں، جس وقت آیا تھا اس وقت بھی ایشیا انٹرنیٹ کولیشن کے اسٹیٹمنٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اگر اس طرح کے ریگولیشنز لے کر آئیں گے تو ہمیں پاکستان میں اپنی سروسز آفر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس وقت آپ کے پاس ان کا فٹ پرنٹ آن گراؤنڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ان کے آفیسز نہیں، ان کا اسٹاف نہیں ہے. آپ اس سے پہلے ہی اس طرح کے سگنلز ان کو بھیج رہے ہیں کہ وہ 2 بار سوچیں گے کہ کبھی ان کو پاکستان آنا بھی ہوا. ہم مثالیں دیتے ہیں انڈیا کی وغیرہ، انڈیا میں یا آلریڈی کمپنیز موجود تھیں، انکارپوریٹڈ تھیں، پھر ریگولیشنز آئیں، وہاں پہ بھی بہت تنقید ہوئی. یہاں پہ تو ان کے آنے سے پہلے ہی آپ ان کو ایسے ڈرا رہے ہیں اور ان کو پابند کریں جب وہ پابند نہیں ہے. اور وہ بار بار یہ دہرا چکے ہیں کہ آپ ہی سفر کریں گے. دیکھیں ہوگا یہ یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن بل میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سرورز لے کے آئیں، رجسٹر کریں. پہلی بات تو آپ جو ہم انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، بجلی آپ فراہم کر نہیں سکتے. ڈیٹا سینٹر کو کسی کو چلانے اور لوکل کلاؤڈ انفراسٹرکچر ہمارا ناکافی ہے. سو ایک تو یہ کہ ہمارے جو یہاں پہ کراچی میں اگر آپ ایک پانی کی لائن ڈالتے ہیں تو آپ وہ کوئی دوسرے جو فائبر آپٹک ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. تو یہ تو ہماری آپریٹنگ ریالٹی ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انویسٹ بھی کریں گے، یہ ڈیٹا سینٹر بھی لائیں گے. آپ حکومت جب مانگے گی تب ڈیٹا بھی دیں گے کمیشن کے ذریعے، جو کہ وہ آٹونومس کہتے ہیں، کہنے کو آٹونومس ہے لیکن اس میں وفاقی حکومت کی مداخلت ہے. تو یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلیں گی. یہ پھر ہوگا یہ کہ یا آپ بند کر دیں گے کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، یا پھر وہ اپنے سروسز وڈرا کریں گے. لیکن اس میں نقصان صرف اور صرف یہاں پہ جو صارفین ہیں، جو یوزرز ہیں، جو ریلائی کرتے ہیں اس ایکو سسٹم پہ، وہ محروم رہ جائیں گے. تو ہم بیسکلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں پرایا اسٹیٹ ہم اب ڈیجیٹل سائٹ پہ بننے جا رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں، یہ انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، جو بڑی فاسٹلی انہوں نے ٹرانسفارمیشنز کی ہیں، ان میں کیا پوزیشن ہے؟ کیا سرورز وغیرہ ان کمپنیز نے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، نہیں لگائے ہوئے؟ اور یہاں پہ اگر یہ جو لانا چاہ رہے ہیں یہ کیا ہے بیسکلی؟ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں، جا کے سٹاف اٹھا لیں تو پھر وہ ہماری باتیں مانیں گے؟ فزیکل کنٹرول چاہتے ہیں؟ بیسکلی انفارچونیٹلی یہی کنٹرول مائنڈ سیٹ ہے وچ از ڈرائیونگ اٹ. ڈیٹا لوکلائزیشن آپ دیکھیں تو جگہ جگہ جہاں یہ ریگولیشنز میں ڈالی گئی ہیں، کوشش کی گئی، وہاں ریزسٹ کی گئی ہیں. یہ ایک گلوبل پوزیشن ہے. کمپنیز ایسے جا کے سرور نہیں رکھیں گی. انفیکٹ ایون یونائٹیڈ اسٹیٹس وچ از ناٹ اے پرائیویسی فرینڈلی، اور جب یہ سنوڈن لیکس ہوئے تھے NSA کا ہوا تھا، بہت ساری کمپنیز نے اس وقت اسکینڈینیوین کنٹریز میں ریلوکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جہاں پہ بہتر پروٹیکشن ہو، جہاں پہ آربیٹریری ریسک نہیں ہو کہ حکومت کبھی بھی آ کے ڈیٹا مانگے. یہاں پہ ان کی کوشش یہ ہو رہی ہے، ان کو لگ یہ رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ آ جائیں گے، ان کے کہنے پہ سروس بھی لے آئیں گے. ایک بار ان کے فزیکل جورسڈکشن اور لیگل جورسڈکشن میں یہ آ گئے تو پھر کوسو طریقے سے، ایکسٹرا لیگل طریقے سے، سو کال لیگل طریقے سے یہ اپنا کنٹرول ایکسرسائز کر سکیں گے. اس وقت کیونکہ ان کو ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے، اور کوئی ریکویسٹ مانی جاتی ہے، کوئی نہیں مانی جاتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ٹک ٹاک بند ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی پلیٹ فارم، کبھی انٹرنیٹ ہی بند ہو جاتا ہے. اس انسٹیبل سچویشن میں، اور یہ کیرٹ اینڈ اسٹک ٹیکٹک ہوتا ہے، میری بات نہیں مانی تو میں بند کر دوں گا. لیکن اگین متاثر کون ہو رہا ہے؟ وہ صرف کمپنی متاثر نہیں ہو رہی، یہاں کے یوزرز جو اب ذریعہ آمدنی بن چکا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ذریعہ آمدنی بن چکے ہیں لوگوں کے. سو یہ آپ کبھی بھی آن اینڈ آف سوئچ آپ چاہتے ہیں بیسکلی کہ آپ کے لیے اب انٹرنیٹ کے لیے میسر ہو. فریہ، میں ان کی باتیں سن رہا تھا، جہاں ان کے ساتھ بزنسز کے ساتھ تو پالیسی میکرز کو یہی ٹرپ کیسے پیمنٹس ہوں گی، کیا ہوگا، یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. وہ کلیئرلی نہیں ڈسکس ہوئی دے ہیو ڈیسائیڈڈ آن دیئر اون. جو دوسری پالیسیز ہیں، جو لاز ہیں، وہ جو لاز ہم پڑھتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ ٹوٹلی کنٹرول بیسڈ اس کے اوپر ہے. اس میں جس طرح آپ لوگ ہیں، میڈیا ہے، باقی اسٹیک ہولڈرز، ان کے ساتھ بات نہیں کر رہی گورنمنٹ سب کچھ. تو کیا یہ پھر ہم ایک اسٹینڈ اسٹل کی طرف جا رہے ہیں یا ایکچولی ریگریسو جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں؟
نہیں ہم بالکل پیچھے جا رہے ہیں اور دس از ویری ڈینجرس. تو یہ اگین اتنی ریزرویشنز لوکلی انٹرنیشنلی رائٹس کی طرف سے انڈسٹری کے حوالے سے اتنے تحفظات بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ اگر قانون بن جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ قانون بننے کے بعد اس کو ریورس کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے. ہم نے پیکا کا بھی یہ دیکھا کہ انسٹیڈ کہ اچھا لیٹ می گیو یو سینیریو. سینیریو یہ ہے کہ قانون ہیں, اب جو ہم نے ڈرافٹس دیکھے ہیں یہ قانون بنے ہوئے ہیں. اب کیا ہوگا ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر؟ رائٹس گئے, فریڈم آف ایکسپریشن گیا, اور اگر یہ لوگ نہیں آتے جو فارنرز ہیں, لائک بڑی کمپنیز ہیں جن کے سرورز وغیرہ کی ہے, اور ہم پیمنٹس بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی ریسٹرکشنز ہیں, قدغن ہیں, تو کیا ہم اپنی ڈیجیٹل اکانومی شرنک ہوتی دیکھیں گے؟ ایبسلیوٹلی. اور ایک اور بحران آئے گا, اور آپ کا پیدا کیا ہوا بحران ہوگا یہ, جو آپ جو اسٹاپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگر آ جاتا ہے تو سروس اویلیبل نہیں ہوگی, یا آپ کیونکہ اس طرح کے پالیسیز رول آؤٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ یہ جو آربیٹری طریقے سے, کیونکہ کنفیوژن پھیلے گی, کسی کو اس لا میں کلیئرٹی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے رائٹس یہ ہیں, یہ حکومت کے پاورز یہ ہیں, کمیشن ایسے فنکشن کرے گا. اور پھر جو فائنز ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کمپلینٹ اور اگر آپ ڈسکریشنری طریقے سے آپ کو ٹارگٹ کر کے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, شاید آپ نے کیا بھی نہ ہو, شاید ایکسیڈنٹل ہو, شاید کیا ہو, وہ جو ملینز آف USDs, کمال کی بات تو یہ USD اور فوریکس کی بات ہو رہی ہے, اور جو فائنز آپ نے اس بل میں ڈالے ہیں وہ $500,000 $125,000 میں فائنز رکھیں. آپ کے ایک فائن لگنے کی بنیاد پہ ہی ایک کمپنی فولڈ ہو جائے گی, کیونکہ جس طریقے کے ہیوی فائنز آربیٹری ڈسکریشنری چیز رکھی ہے, تو وہ آپ کے کمپلائنس میں آپ نہیں, یہ فائن روپیز میں ہے نا, وہ 2 ملین, اور وہ روپیز میں فائن ہے کہ ڈالرز میں ہے؟ ڈالرز میں لکھے ہوئے ہیں. اوہ ہیل, اچھا اوکے سیریس کام ہے یہ تو. وہ کہہ رہے ہیں چلو اسی طرح ڈالرز مل جائیں گے یار. لگ یہ رہے تھے it's just a way to extort money to fill the exchequer which is otherwise empty. I was hoping کہ احسن یہ کہیں گے کہ کمپٹنس کا ایشو ہے, یہ ایٹیٹیوڈ کا ایشو نہیں ہے, بیکاز کمپٹنس کا جو کیپیسٹی کرائسس تو بندہ ریزالو کر لیتا ہے, ایٹیٹیوڈ کا ہم کیا کریں گے؟ اور ہم جتنی لا میکنگ ہے, ہمیں تو جو دوسرے پارٹس ہیں, جو آپ ایکٹیوسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ زیادہ میرے پہ اپلائی کرتے ہیں, وہ ہے ہی ایشو ایٹیٹیوڈ کا, جہاں پہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہر چیز. تو پھر یہ اگر ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہمارے بدلنا ان کے بس میں, نہ احسن صاحب بدل سکتے ہیں, نہ شام بدل سکتے ہیں, تو کیا پھر وائل ایوری بڈی ریسز بائی, ہم کیا پھر پیچھے کی طرف آپ سلائڈ شروع کر دیں گے ہم خدا نخواستہ؟ دیکھیں یہ ایٹیٹیوڈ بھی ریگریسو ہے, لیکن ریالٹی چیک دینا ضروری ہے, اور آئی ایم گلیڈ کہ انڈسٹری کی آواز اس وقت آ رہی ہے, کیونکہ ایک بزنس آرگیومنٹ سمجھانا یا اکنامک آرگیومنٹ سمجھانا بھی ضروری ہے, کیونکہ رائٹس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی ضروری ہے. دیکھیں جو فراہمی کی بات کی, دیٹ از لنکڈ ٹو آپ کے جو ای کامرس کی ڈیولپمنٹ ہے, یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے بند کر دیتے ہیں, ایگوز کی بنیاد پہ ہاسٹیج ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کرنی ہوگی, ان کو سمجھنا پڑے گا, جو کہ سمجھنے سے یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں پاکستان کو امپیکٹ کرے گا, پاکستانیوں کو کرے گا. ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تو فارن کنسرنز ہے, یہ فارن کنسرنز نہیں ہے, یہ یہاں کے کنسرنز ہو رہے ہیں, اور آپ مزید ملک کو ڈبا رہے ہیں.